بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن رفیق نے قبر بنانا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میت کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی رات 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے۔ تدفین کے بعد رفیق لواحقین کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو رفیق نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ گھر جانے لگا۔ ابھی اس نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی تھی۔ اسے قبرستان میں دور کچھ جلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سامان وہیں پر رکھا اور روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے دیکھا وہ کالی چادر میں ملبوس ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور اس لکڑی میں آگ جل رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت کسی لڑکی کا قبرستان میں کیا کام۔ پھر وہ بہت پریشان ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو قبرستان میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا، پھر یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ رفیق نے سوچا کہ لڑکی شاید اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہوگی، کیونکہ عموماً رات کو لوگ اپنے پیاروں کی قبر پر قرآن پاک پڑھتے تھے یا فاتحہ خوانی کرتے تھے، مگر رفیق نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اتنی رات کو قبرستان میں دیکھا تھا۔ رفیق اس لڑکی کے پیچھے گیا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر قبروں کے اوپر چلتی جا رہی تھی اور رفیق اسی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ لڑکی بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ رفیق نے بھی اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ پھر رفیق نے دیکھا تو اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ رفیق ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن وہ لڑکی اس کو کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے سوچا شاید وہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ یہی سوچ کر رفیق بنا کوئی مزید وقت ضائع کیے اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور روانہ ہو گیا۔ رفیق یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اسے قبرستان میں دور کچھ لوگ نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی فوت ہو گیا ہوگا اس لیے وہاں اتنے لوگ ہیں۔ وہ دور سے ان کی آوازیں سن رہا تھا اور ہلکی ہلکی روشنی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس صورتحال کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ ابھی تک قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ معاملے کا جائزہ لینے کے لیے وہ بھی اس جانب روانہ ہو گیا جہاں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچھ الجھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر کسی کی فوتگی ہوئی ہو تو جا کر ان کی مدد کرتا ہوں۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے پاس بیٹھی ہیں اور آپس میں کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ رفیق ان کی باتوں اور ان کی زبان کو سمجھ نہ سکا کیونکہ وہ عجیب قسم کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ وہ کافی حیران ہوا۔ پھر جب ان لڑکیوں کے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ 7 لڑکیاں تھیں جو بڑے مزے سے آگ جلا کر بیٹھی تھیں اور سکون سے ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان سب لڑکیوں میں وہ لڑکی بھی موجود تھی جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ رفیق کو لگا کہ شاید یہ سب لڑکیاں کسی بڑے گھر کی امیرزادیاں ہیں جو وقت گزارنے کے لیے قبرستان آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ رفیق نے غصے میں لڑکیوں کو مخاطب کیا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ رفیق کے اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ رفیق ایک بار پھر بولا، کیا تم سب کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم سب اس وقت قبرستان میں بیٹھی ہو؟ ایک بار پھر ان لڑکیوں نے رفیق کی آواز سنی۔ وہ سب کھڑی ہو گئی۔ اب جو رفیق نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ نہ تو ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر صرف کان اور آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ ایک دم رفیق کو خیال آیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ رفیق لڑکیوں سے شدید خطرہ محسوس کرنے لگا۔ وہ فوراً وہاں سے جانے لگا لیکن اسے ایسا لگا کہ کسی نے اس کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں۔ پھر وہ رفیق کے قریب آئیں اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر رفیق کو چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کی تار چھو لے۔ اس کے بعد ایک چڑیل نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک چڑیل رفیق کو کہنے لگی، آج تو تجھے اس تعویذ نے بچا لیا ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتی۔ اس کے بعد وہ تمام چڑیلیں پاس والے درخت کے اندر اس طرح داخل ہوئی جیسے وہ ہوا سے بنی ہو۔ اس کے بعد رفیق کے پاؤں آزاد ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرے دن رفیق نے اس واقعہ کو ایک نورانی عمل والے عالم سے بیان کیا۔ انہوں نے رفیق کو بتایا کہ رات کو تمہارا سامنا بہت ہی خطرناک چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھیں، مگر تمہاری گردن میں جو تعویذ ہے اس نے تجھے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چڑیلیں کبھی بھی رفیق کو نظر نہ آئیں اور اس کے بعد رفیق بھی قبرستان کے اس حصے میں دن کے وقت ہی جاتا تھا
مزید اس طرح کی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔